جس وقت ہمارے اور آپ کے نبی تشریف لائے اس وقت انوائرمنٹ کیسا تھا، ماحول کیسا تھا، اس وقت خزاں تھی یا بہار تھی، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ورنہ اگر اس سے آپ کو کوئی آگہی نہیں ہے، آپ ہر سال جلسہ سنیے اور بڑے بڑے علماء کرام کو بلائیے، لیکن آپ کے بچوں کو اگر یہ ہسٹری نہ معلوم ہو سکی، نوجوانوں کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ جس زمین پر حضور تشریف لائے وہاں کا ماحول کیسا تھا، کس کی حکومت تھی، وہ علاقہ کس کے قبضے میں تھا یا نہیں تھا، تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات کا انکار تو نہیں کرتا، لیکن علم کی برکتوں سے آپ محروم رہ جائیں گے. اور اس کا خامیازہ یہ ہوگا کہ آگے ایک آدھ دو پشتوں کے بعد، نسلوں کے بعد آپ کے بچوں کو اس سرسری علم سے بھی کوئی آگہی نہیں رہ جائے گی جو آپ کے پاس موجود ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے، خواہ خواتین ہوں، عورتیں ہوں، بہنیں ہوں یا ذمہ دار نوجوان ہوں، جو سگریٹ پینے اور گٹکا کھانے اور صاحب محفل کی میں لذت قلب و نگاہ کے لیے آئے ہیں، میرا خطاب ان سے نہیں ہے، لیکن جو اپنے اندر ذرہ برابر بھی ذمہ داری محسوس کرتا ہے کہ اس کی کچھ ذمہ داری ہے ایز اے مسلم، ایز اے قوم اور ایز اے امتی، مصطفیٰ جان رحمت کا امتی ہونے کی حیثیت سے، اس سے میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ میری بات کو سنے گا اور پھر وہ اس کو آگے جتنا ہو سکے گا وہ اتنا ٹرانسفر کرے گا. آئیے بات کو ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں. دو صورتیں میں نے اس لیے پڑھ دی کہ حضرت ابی بن کعب کے قرآن میں، یعنی ان کی قرات میں، ان دونوں صورتوں کو ایک ہی گردانا گیا ہے، وہ ان کو الگ الگ صورتیں شمار نہیں کرتے. انہوں نے اس کی درمیان بسم اللہ نہیں لکھی، وہ کہتے ہیں یہ دونوں سورہ ایک ہے. اس کے دلائل بھی انہوں نے بہت سے دیے ہیں، لیکن میرے شیخ کی ایک دلیل جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صرف آپ ہی نہیں سن رہے ہیں، کیمرے بھی لگے ہیں، لوگ دور تک سن رہے ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ پورے قرآن مجید میں کسی بھی آنے والی صورت کا جار مجرور کبھی پچھلی صورت سے متعلق نہیں ہوتا، لیکن ان دونوں صورتوں کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو لیلاف کا لام ہے یہ متعلق ہے فجعلہ کے ساتھ. کہا وہ کیسے؟ اب اس کا ترجمہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں، میں آپ کو بتاؤں. اللہ کہتا ہے کہ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا کیا ہے ان کے لیے ابابیل بھیجے ہیں. تفہیم بیان کر رہا ہوں. ابابیل بھیجے ہیں، چڑیوں کا لشکر آیا ہے، ان کے اوپر پتھر گرایا ہے اور اس پتھر سے ان ہاتھی والوں کا حشر کیا کر دیا؟ کہا فجعلہم کعصف مأکول، انہیں کر دیا ہے چری ہوئی گھاس کی مانند، جیسے کہ چری ہوئی گھاس ہوتی ہے. تو کیوں کر دیا ہے؟ کہا لیلاف قریش، تاکہ قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں جائے. یہ بات ہے. ایک تو یہ ترجمہ ہے، اور دوسرا آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کہ تاکہ وہ سردی گرمی میں تجارت کا سفر کر سکے. خیر، بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ سورہ مبارکہ جس کی تلاوت میں نے کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کس وقت نازل ہوئی؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں سبھی علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ اصحاب فیل کا واقعہ اگر آپ کی توجہ ہو تو، کیونکہ ایک دم ڈائریکٹلی گفتگو کر رہا ہوں، کوئی تمہید نہیں باندھ رہا. اگر آپ ان سے پوچھئے کہ اصحاب فیل کا واقعہ، ابرہہ کے لشکر کا واقعہ، یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے کتنے دن پہلے کا ہے؟ آپ کو یہ علماء اختلاف روایت کے ساتھ بتائیں گے 40 دن پہلے، 50 دن پہلے، 55 دن پہلے، یا آپ جو ہے وہ بیضاوی کی روایت کو یا دیلمی کی روایت کو لیں گے تو آپ کہیں گے اسی دن کا واقعہ ہے. لیکن یہ تو شاذ ہے، 40 دن پہلے، 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. ابھی آقا دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہے، اور حضور کی پیدائش 40 دن کے بعد ہے یا 50 دن کے بعد ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ الم ترى کیف. اگر آپ قرآن کو توجہ سے سننے لگ جائیں، اگر آپ قرآن پر توجہ دینے لگ جائیں، تو اللہ کی عزت کی قسم آپ کے عقیدے اور عمل کے سارے مسئلے تلاوت قرآن سے ہی حل ہو جائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن آپ پڑھتے تو ہیں، لیکن
پریشان ہو کر جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار مت ہوئیے، اس لیے کہ علمی گفتگو سننا اگر یہ آپ بند کر دیں گے تو جس طرح آپ کا جو ہے وہ علم، آپ کا مبلغ علم بتدریج گرتا جا رہا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے بچے اللہ اکبر کبیرہ علمی حلقوں سے، علمی مجلسوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ اس لیے جہاں کوئی علمی بات ہو، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن اس لیے توجہ سے سنا کرو کہ سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن بات کلام اللہ کی ہو رہی ہے، ارشادات رسول اللہ کی ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آئے گی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے گی تو اللہ اس کی برکتیں ہمارے دل پہ نازل فرمائے گا۔ اگر یہ بھی اگر آپ یہ توجہ کر کے بھی چونکہ اچھی چیزوں کو سننے کی عادت ڈالنا ہوتا ہے، بری چیزوں کی عادت ڈالنی نہیں پڑتی، وہ خود بخود لگ جاتی ہے۔ آپ کی جو عادت ہے نا چائے خانوں پر بیٹھنے کی، آپ کی جو عادت ہے اللہ اکبر، اگر غیبت کرنے کی، برائی کرنے کی، اگر کسی کی عادت ہے جوئے کے اڈوں پر بیٹھنے کی، یہ عادت اس نے لگائی نہیں ہے، یہ اس کو شوق نہیں تھا کہ یہ عادت لگ جائے، دراصل یہ عادت خود بخود لگ جاتی ہے۔ اچھی عادت کے لیے کوشش، محنت، جدوجہد کرنا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا اسکالر ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہے، اس کی ایک بات میں سنتا تھا، اس نے کہا کہ صاحب اگر آپ چڑھان پر چڑھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو ایکسلریٹ کرنا ہوتا ہے اپنی گاڑی کو، تو گاڑی اوپر چڑھتی ہے، پیچھے آنے کے لیے بیک گیئر نہیں ڈالنا پڑتا، بس ایکسلریٹر لینا چھوڑ دو، خود بخود پیچھے آ جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ اگر عالم بننے کے لیے، اسکالر بننے کے لیے، پڑھا لکھا بننے کے لیے مدرسے ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، تو جاہل بننے کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے، بس ان کالج، مدرسے اور یونیورسٹیوں کا راستہ چھوڑ دو، خود بخود جاہل رہ جاؤ گے۔ اس کی اس بات کو سن کر میں نے یہ بات اخذ کی کہ اچھی محفلوں میں بیٹھنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے، بری محفلوں کی عادت نہیں ڈالنی۔ اچھی محفلوں میں بیٹھنا بند کر دو، خود بخود جوئے کے اڈوں کے عادی بن جاؤ گے، خود بخود شراب کے اڈوں کے عادی بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح جنت میں جانے کے لیے ایفرٹ کرنے ہوتے ہیں، محنت کرنی ہوتی ہے۔ جہنم میں جانے کے لیے محنت نہیں کرنا، بس جنت میں جانے کی کوشش چھوڑ دو، خود بخود جہنم میں ڈھکیل دیے جاؤ گے۔ اس لیے جب کوئی بات کی جائے نا تو اس کو ہلکے میں لے کر آپ یہ نہ سمجھے کہ بس یہ خطیبوں کا پیشہ ہے، یہ آئے اور گئے، صاحب ہمیں کیا مطلب ہے، یہ اپنی بات کر کے چلے جائیں گے۔ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھا کرو۔ ہر خطیب، ہر ممبر پر بیٹھنے والا، کرسی پر بیٹھنے والا جو ہے وہ اس کا خطابت، اس کا پیشہ نہیں ہوتا۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا درد لے کے تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ اگر ان کی باتوں کو آپ رائگاں کر دیں اور ان کی باتوں کو آپ برباد کر دیں تو پھر آپ بتائیے کہ ان کا دل ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اس لیے آپ توجہ سے اس بات کو سنیے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ علمی بات ہو تو بھی آپ کو توجہ سے سننا چاہیے۔ دیکھیے بہت بڑا نام ہے امام سبوی، یہ علماء بیٹھے ہیں بتائیں گے، نحو کے اندر نام ہے نا، بہت بڑا نام ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا ان کو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کیوں معاف کر دیا؟ کہا آپ تو ساری زندگی جو ہے وہ الفاظ کی بحث سے کھیلتے رہے ہیں، ساری زندگی آپ کا جو آپ کی گزری ہے وہ کلام پر اور جو ہے وہ الفاظ کے ہچ پیچ پر گزر گئی، پھر کون سا عمل تھا جس پر اللہ نے آپ کو معاف کر دیا؟ کہا معاف اس لیے کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کہ میں ساری زندگی الفاظ سے کھیلتا رہا، لیکن انہی الفاظ میں، انہی لفظوں میں جب اللہ کا نام آیا تو اب میں اس پر بات کروں گا، لمبی بات ہو جائے گی لیکن مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جب اللہ کا نام آیا تو میں نے کہا اس پر الف لام داخل ہے، یہ علماء اس بحث کو جانتے ہیں، تو یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا؟ اگر معرفہ ہوگا تو اس کی کیا صورت بنے گی؟ اگر نکرہ ہوگا تو اس کی کیا صورت بنے گی؟ تو کہتے ہیں میری سمجھ سے باہر تھا، میں نے اس کو چھوڑ دیا اور میں نے کہا یہ اللہ کا نام ہے، جس طرح وہ بے مثال ہے اس طرح اس کا نام بھی بے مثال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ کہتے بس اسی بنیاد پر اللہ نے میری بخشش کر دی، میری مغفرت فرما دی۔ اگر آپ کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے، آپ یہ سمجھ کر سنتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ آپ کی بھی بخشش کرے گا، مغفرت فرمائے گا۔ اب عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کی پیدائش سے 40 دن پہلے کا واقعہ ہے، 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ الم ترى کیف، اے محبوب تم نے نہیں دیکھا؟ اے اللہ ابھی تو حضور کی پیدائش نہیں ہوئی، پھر تو کہتا ہے تم نے نہیں دیکھا؟ تو یہ دیکھ رہے، آپ ان علماء سے پوچھئے
کہ وہ جسے اس میں استفہام کہتے ہیں، وہ سوال کے لیے لایا جاتا ہے، اس کی قسمیں ہیں انکاری، استخباری، اقراری۔ استفہام انکاری کیا ہوتا ہے؟ توجہ سے سنیے گا، استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت اس کے الفاظ مثبت ہوں، پازیٹیو ہوں، نیگیٹو ہوں، منفی ہوں، لیکن اس کے معنی، اس کا مطلب مثبت ہو۔ جیسے کہ مثال کے تو آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کل آپ کا کوئی دوست ملے چوراہے پر اور وہ کہے کہ کل جلسے میں کہاں تھے، دکھائی نہیں دیے، تو آپ کے بازو میں جو آپ کا دوست بیٹھا اس کا ہاتھ پکڑ کر آپ پوچھیں گے کہ کیا کل میں جلسے میں نہیں تھا؟ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ میں جلسے میں موجود تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں سمجھ رہے؟ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں جلسے میں موجود تھا، یہی تو مطلب ہوا۔ اللہ کہتا ہے محبوب الم ترى کیف، تو نے نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ خدا کی قسم تو نے دیکھا ہے۔ اب اگر دیکھا ہے تو کیسے دیکھا ہے؟ رؤیت قلبی سے دیکھا ہے یا یہ رؤیت بصری ہے؟ اس کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو اس بات کی طرف لے جاؤں گا اور آپ توجہ سے اس بات کو سنیں گے، اس لیے میں بالکل آسان لب و لہجے کی طرف آپ کو لاتا ہوں، آپ کے مبلغ علم پر، تاکہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ کہتا ہے محبوب تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کون ہاتھی والے، کیسے ہاتھی والے؟ ابرہہ کا نام سنا ہے آپ نے یا نہیں سنا ہے نا؟ واقعہ بھی سنا ہے، لیکن جو بات بتانا چاہتا ہوں اس پر توجہ رکھیے گا۔ یہ ابرہہ کون ہے؟ یہ افریقہ کا وائسرائے ہے، یمن کا حاکم ہے نجاشی کی طرف سے۔ اس نے دیکھا، یہ عیسائی ہے مذہباً، کرسچن ہے، اس نے دیکھا کہ لوگ خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو بڑا مقام حاصل ہے، دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور اس کا بولیے طواف کرتے ہیں، اس کے غلاف کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ آخر یہ خانہ کعبہ کی اتنی عزت کیوں ہے، خانہ کعبہ کا اتنا مقام کیوں ہے، خانہ کعبہ کا اتنا مرتبہ کیوں ہے؟ اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی، اور اس نے کہا کہ اس کعبے کی طرح ایک گھر میں بھی بناؤں گا، ایک میں بھی گھر بناؤں گا یمن کی سرزمین پر، تاکہ اپنے لوگوں کو وہاں جانے سے روک سکوں اور کعبے سے ہٹا کر لوگوں کو اس گھر کی طرف متوجہ کر سکوں۔ اس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر کے لیے جو پتھر منگائے، اس کو جو منقش کیا، ملکہ بلقیس کے محل سے وہ پتھر منگائے گئے، سامان منگائے گئے، توجہ ہے آپ کی، سن رہے ہیں بات کو، اور اس کو منقش کیا، اس گھر کو۔ آپ کا ریسپانسیو ایٹیٹیوڈ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ بات سن رہے ہیں، اس طرح آپ سنیے کہ مجھے لگے کہ آپ سن رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہ گھر بناؤں گا اور لوگوں کو روکوں گا ادھر جانے سے۔ اس نے گھر بنایا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، اصل کی کاپی کرنا آسان ہے، لیکن اصل کی وہ کوالٹیز کہاں سے لائی جائے گی جو اللہ نے صرف اسی کو عطا فرمائی ہے؟ وہ کوالٹی کہاں سے لائی جائے گی؟ اصل کی کاپی کرنا یہ آسان کام ہے، لیکن وہ کوالٹی تو نہیں پیدا ہو سکتی۔ دیکھو نقل کرنے والے تو نبی کی نقل نبی ہونے کے معاملے میں لوگوں نے کر لی ہے، وہ لوگ کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو کوالٹی دی ہے وہ ایک نقلی نبی کو کیسے ملے گی؟ یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ مسیلمہ کذاب کے پاس ایک عورت لائی گئی، توجہ ہے، سن رہے ہیں، جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے۔ ایک عورت لائی گئی جو ایک آنکھ سے کانی تھی، ایک آنکھ اس کی نہیں تھی۔ اس نے لوگوں نے اس سے کہا، مسلمہ کذاب سے، کہ مکے کا نبی لوگوں کی آنکھیں جوڑ دیتا ہے، توجہ ہے کہ مکے کا نبی لوگوں کی آنکھیں جوڑ دیتا ہے نا، یہ تو حدیث پاک صحیح کی حدیث ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان، ان کی آنکھ میں تیر لگا، خنجر لگا، پپوٹے کٹ گئے، آنکھ باہر نکل آئی، لوگوں نے چاہا ان کی آنکھ کو آپریشن کر دیا جائے، حضرت قتادہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے پاس لے چلو۔ تو لوگ انہیں پکڑ
کر حضور کے پاس لے آئے. میرے آقا نے کہا قتادہ کیا بات ہے, آنکھیں نکلوا کیوں نہیں لیتے, آپریشن کروا کیوں نہیں لیتے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ, میں نوجوان ہوں, میں جوان ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ مجھے کانا کہیں, اس لیے میری آنکھ واپس لگا دی جائے. اس پر تو سبحان اللہ بنتا ہے. کہا میں نہیں چاہتا کہ عرب کے لوگ مجھے کانا کہیں. تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری فیلڈ نہیں ہے, یہ میرا پریسکرائب ایریا نہیں ہے, بلکہ آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا اور حضرت قتادہ بن نعمان کی آنکھ پر لگایا اور اسے اندر ڈھکیل دیا. شارعین لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ بن نعمان جب گلیوں سے چلتے تو لوگ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں قتادہ تیری داہنی آنکھ سے زیادہ تیری بائیں آنکھ خوبصورت ہے. وہ کہتے کیوں نہ خوبصورت ہو, داہنی آنکھ تو فرشتوں نے لگائی ہے, لیکن بائیں آنکھ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت نے لگائی. اس لیے میری بائیں آنکھ زیادہ وہ کہتے خود کہتے ہیں کہ مجھے داہنی آنکھ سے زیادہ مجھے بائیں آنکھ سے دکھائی دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں, اب وہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اس کے پاس وہ عورت لے کر آگے جو کانی تھی, اس نے کہا کہ مکے کا نبی لوگوں کو آنکھ دیتا ہے, تو بھی نبی ہے, تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو اس کی آنکھ کا علاج کر. اب اس جگہ وہ پھنس گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ اب وہ پھنسا, کیونکہ دعویٰ کرنا آسان کام ہے, لیکن جس وقت دعوے پہ دلیل مانگی جائے پھر یہ مشکل کام ہوتا ہے. دعویٰ جس کا جی میں آئے بڑے بڑے دعوے کرتے رہو, ممبر پر دعوے کرو, ممبر پر, محراب پر, مسجد پر خوب دعویٰ کرو, لیکن دراصل بات یہ ہے کہ دعوے کے بعد جب دلیل مانگی جائے اس وقت پتہ چلتا ہے مدعی کی اوقات کیا ہے. نمرود نے دعویٰ کیا تھا نا, کیا دعویٰ کیا خدائی کا, کہ میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے دلیل مانگی یا نہیں؟ توجہ ہے آپ کی یا نہیں؟ میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں واقعی کہہ رہا ہوں, میں بالکل اس سے کر رہا ہوں. آپ کا مبلغ علم دیکھ کر, یا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ شاید متحمل نہیں ہیں, اس لیے میں اس کو بالکل بائی پاس کر رہا ہوں, لیکن توجہ چاہتا ہوں کہ کام کی بات ہی آپ سے کروں, کوئی غیر ضروری بات نہ کروں. توجہ کیجئے, دعویٰ کیا اس نے خدائی کا, لیکن جب اللہ کا نبی اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے تم نے, تو دلیل پیش کر. کہا کیا دلیل؟ کہا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندگی دیتا ہے, زندوں کو موت دیتا ہے, اگر تو بھی خدا ہے تو یہ کام کر کے دکھا. اس نے ایک ایسا پرائمری درجے کا کام کیا, اس نے ایک قیدی کو بلایا, آپ نے واقعہ سن رکھا ہے لیکن جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, اس نے ایک قیدی کو بلایا جسے سزائے موت کا آرڈر تھا, اور کہا میں نے اس کو آزاد کر دیا. ایک بے گناہ کو پکڑا اور اس کو موت کی سزا دکھا, دیکھو وہی کام میں نے کر دیا, کہ زندگی دے دی مرنے والے کو اور جو ہے وہ زندگی والے کو موت دے دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو ابھی دماغی طور پر نابالغ ہے. تو اس وقت انہوں نے ایک بات پیش کی اور کہا اچھا تو مردوں کو زندگی دیتا ہے, زندوں کو مردہ کرتا ہے, میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم میں ڈبو دیتا ہے. اگر تو بھی خدا ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھا. زندہ باد, زندہ باد. اب پتہ چلے گا کہ دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن اس پر دلیل لانا مشکل. بہت اچھا ہے, ماشاءاللہ. اور یاد رکھنا محمد آباد والوں, جاہل کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جب وہ اپنے دعوے پر دلیل نہ پیش کر سکے تو وہ کہتا ہے اسے مارو. یہ جاہلوں کا آج کا طریقہ نہیں, جاہلوں کے باپ ابو جہل کا طریقہ ہے کہ جب دعویٰ کر دیا جائے لیکن دلیل کوئی نہ موجود ہو اور بات سے, زبان سے, دلائل سے گفتگو نہ کی جا سکے, اس وقت جاہلوں کا طبقہ وہ ہے جو مرنے پر اتارو جاتا ہے, اسے مارو, ختم کرو, کیونکہ اب بات تو دلیل سے ہو نہیں سکتی, اس لیے ان کو مارو, ختم کرو. لیکن یاد رکھنا یہ بات اپنے ذہن میں, یہ جہالت ہے. اس لیے ہمیشہ نقلی اور اصلی کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ نقل کیا ہے اور اصل کیا ہے. بہت اچھا ہے. اصلی کیا ہے اور نقلی کیا ہے, اس بات کو پہچاننے کی کوشش. اگر نقلی اور اصلی کو پہچاننے کے بعد بھی آپ اصل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ عرب کے جاہلوں کا طریقہ تھا کہ وہ حق اور ناحق میں پہچان کرنے کے بعد بھی اپنی انانیت کی بنیاد پر,
اپنے تکبر کی بنیاد پر، اپنی سرداری کی بنیاد پر، اپنی چودھریائی کی بنیاد پر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتی. یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. ابو جہل ساری زندگی ایمان نہیں لا سکا. اس کی وجہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو وجوہات ہیں اور بھی ہیں، لیکن فرمایا جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس کی سرداری ہے، اس کا مہتوانہ ہے، اس کی چودھری ہونے کا جو پد ہے وہ اس کو اسلام نہیں اس نے لانے دیا. اگر آپ بھی کسی قوم کے چودھری ہیں، مہتو ہیں، پردھان ہیں، یا کوئی سرپنچ ہیں، پارشد ہیں، تو اس بات کا خیال کرو کہ جس وقت ابو جہل کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ دین حق ہے، میں جانتا ہوں یہ دین سچا ہے، اس سے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کہا اگر ایمان لاؤں گا تو پھر سرداری کیسے بچے گی؟ ایمان لاؤں گا تو عزت کا کیا بنے گا؟ اے مسلمانوں، اگر تم کسی معاملے پر، کسی مسئلے پر حکم ہو، کوئی گاؤں کے مہتو ہو، چودھری ہو، پارشد ہو، میں تمہاری نیت پر شک نہیں کرتا، لیکن کوئی فیصلہ تمہاری عدالت میں پیش ہو، کوئی مسئلہ تمہارے سامنے پیش ہو، تو اپنی عزت کو سامنے رکھ کر فیصلے نہ کیا کرو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو سامنے رکھ کر فیصلے کیا کرو. اس لیے کہ مہتوانہ اور چودھری کو بچانا یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، دین کے لیے زندگی کو قربان کرنا یہ ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ. اس لیے اس روش کو اختیار نہ کرنا. اصل اور نقل سامنے آئے تو جو اصل ہے اس کو قبول کرو، بہت اچھا، اس کو مانو. دعویٰ کرنا آسان، لیکن اس پر دلیل لانا مشکل کام ہے. اب ایک انسان کھڑا ہوا نا جس نے دعویٰ کیا کہ صاحب حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ رب العالمین منافق ہیں، صحابی نہیں ہیں، یہ دعویٰ کیا. ابھی حال فی الحال میں آپ نے مناظرہ دیکھا ہوگا. میں صرف مثال کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ ایسے انسان کا ذکر مجھے مقصود نہیں ہے، لیکن یہ میں اسے یہ کہہ رہا ہوں کہ دعویٰ کرنا، ڈینگے ہانکنا آسان کام ہے، اس پر دلیل لانا مشکل کام ہے. مسلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کیا نبوت کا، لیکن دلیل نہیں لا سکا. جب کہا کہ اس عورت پر دم کر تاکہ اس کی آنکھ واپس آئے، اس نے پھونکا، اس کی جو بچی ہوئی آنکھ تھی وہ بھی پھوٹ گئی. توجہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں اہانت. دیکھو یہ بحث سمجھنے والی ہے کہ کوئی خلاف فطرت، کوئی مافوق الفطرت، خرق عادت کوئی چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ کرامت. زندہ باد، زندہ باد. وہی چیز نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ. بہت اچھا ہے. نبی کے آنے سے پہلے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں ارہاس. زندہ باد، زندہ باد. وہی چیز کسی مومن صالح کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اس کا نام رکھتے ہیں معونت. زندہ باد. وہی چیز کسی شعبدہ باز کے ہاتھ سے ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں استدراج. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام بنانے چلو اور کام بگڑ جائے، اس کو کہا جاتا ہے اہانت. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ہوتا ہے نقل کی جا سکتی ہے، لیکن اصل کی کوالٹیز پیدا نہیں ہو سکتی، نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جا سکتی. اس نے گھر تو بنا لیا ایک، لیکن کوالٹیز کہاں سے لائے؟ خانہ کعبہ والی. بہت اچھا ہے. کعبے میں جو اٹریکشن ہے، کعبے میں جو کشش ہے، کعبے میں جو لوگوں کا رجحان ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ان اول بیت وضع للناس، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے زمین پر، یہ ام القریٰ ہے. اس کی کوالٹیز کہاں سے لائے گا، کہاں سے پیدا کرے گا؟ تو لوگ نہیں رکتے تھے، اور جب نہیں رکتے تھے تو اس نے سختی شروع کر دی. جب سختی شروع کر دی تو اہل عرب میں سے ایک شخص بنی کنانہ کا، اس نے اس گھر میں داخل ہو کر جو اس نے بنایا ہوا تھا اس میں قضاء حاجت کی اور ہتک کی، دیواروں کو لیپ دیا. اس نے سراغ لگایا، بیٹھ جاؤ بچوں بیٹھ جاؤ. اس نے سراغ لگایا تو پتہ چل گیا کہ کوئی شخص ہے جس کا تعلق کعبے کے ساتھ ہے. اس نے یہ تو ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا. توجہ ہے، سن رہے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان. ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا، اور بھی لشکر تھا اس کا. جب لے کر وہ پہنچا خانہ کعبہ کے قریب
جس وقت وہ پہنچا تو خانہ کعبہ کے پہلے، مکۃ اللہ کے پہلے جو چارہ گاہیں تھیں اس میں عرب کے تاجروں کے، عرب کے سرداروں کے اونٹ چرتے تھے، اس پر قبضہ کر لیا، اور اس میں میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 200 اونٹ یا 150 اونٹ یا 200 سے زائد اونٹ موجود تھے، جس پر اس نے قبضہ کر اس ان کو قید کر لیا۔ اور جب قید کر لیا تو لوگوں نے آ کر میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب سے یہ بات پیش کی کہ آپ کے جو ہے وہ 200 اونٹوں کو ابرہہ نے قید کر لیا ہے اور وہ کعبے پر حملے کے ارادے سے آیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب، آج جب ربیع الاول، آج تو آخری تاریخ ہے اور سارا مہینہ آپ نے بیان سنا ہوگا، اور اللہ کا فضل ہے ہم نے بیان کیا بھی ہوگا علماء نے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، تو اب تو یہ آخری تاریخ ہے، لیکن جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوتا ہے حضور کے آباء و اجداد کا ایمان ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر، بلکہ بعض تو اب اسٹیج لگا کر حضور کے ماں باپ کا ایمان ڈسکس کرتے ہیں کہ صاحب حضور کی ماں مومنہ نہیں، حضور کے والد مومن نہیں، حضور کے دادا کے ایمان پر ڈسکشن ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے حضرت عبد المطلب حضور کے دادا کو وہ استقامت دی تھی، وہ اختیار اور وہ ان کو پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے، وہ ان کو روب اور دبدبہ عطا فرمایا تھا کہ جس وقت وہ امامہ باندھ کر اور وہ اپنا خاندانی لباس پہن کر کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تو وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے۔ یہ حضور کے دادا کا اثر تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ میرے آباء و اجداد میں، میری نسب میں، میرے آباء و اجداد میں کبھی بھی کوئی گمراہ نہیں گزرا، کبھی بھی کوئی بددین نہیں گزرا، کبھی بھی کوئی بے دین اور بد کردار نہیں گزرا۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک ہے، علماء بیٹھے آپ ان سے پوچھئے۔ لیکن اللہ اکبر، یہی وجہ ہے، اسی کو بیس بنا کر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے آقا کی یہ حدیث پاک، تم اس کے رجال پر، اسناد پر جتنا جی چاہے بحث کر لو، میں اس سے نہیں روکتا، لیکن یاد رکھو اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا کا نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہے، اور حضور کا نور کبھی کسی ایسے شخص کے اندر نہیں رہا جو کردار کے لحاظ سے اچھا نہ ہو، عقیدے کے لحاظ سے اچھا نہ ہو، ایمان کے لحاظ سے اچھا نہ ہو۔ اس لیے علماء تفسیر اور ائمہ حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر نہیں بلکہ طارق ہے، اس لیے کہ وہ موحد ہیں اور وہ شرک سے پاک ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یا نہیں؟ اب حضور کے دادا، ان کو اللہ نے کیا اختیار دیا ہے، کیا روب اور دبدبہ ہے، کیا پاور ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا حسن و جمال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے امامہ باندھا اور اپنا خاندانی لباس پہن کر وہ چلے ابرہہ کی طرف، اور جب وہ چلے تو ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، لیکن عرب کے سردار کو، سردار قریش کو جس وقت اس نے دیکھا تو دیکھ کر بیٹھا نہ رہ سکا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ خاص بات ہے، اس پر توجہ کیجئے گا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کا خاصہ ہے۔ کچھ لوگ ایک جلسے میں پہنچا تو اسٹیج کے بعد مجھ سے کہتے تھے کہ آپ لوگ جب اسٹیج پر آتے ہیں، سید زادے ہیں، تو مجمع میں ایک کوہرام مچ جاتا ہے، لوگوں میں خلفشار ہلچل مچ جاتی ہے، سامنے ممبر والے بھی کھڑے، عوام بھی کھڑی، تو یہ کیوں ہوتا ہے، آپ کیوں منع نہیں کرتے؟ انہوں نے مجھ سے مؤدب انداز میں کہا، لیکن میں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارا ارادہ تو یہ نہیں کہ ہمارے آنے پر کوئی کھڑا ہو جائے، ہمارا ارادہ تو یہ نہیں کہ ہمارے آنے پہ خلفشار ہو جائے، کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ چپکے سے ممبر پر آ جاؤں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن اگر کوئی سیدوں کی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے تو تمہیں اس بات سے پریشانی کیا ہے؟ اگر کوئی نبی کے بیٹوں کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے تو تمہیں اس سے بے چینی کیا ہے؟ سنو، آپ منع کرتے رہو، قانون لگاتے رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کا اللہ اکبر یہ اعزاز ہے کہ ان کو دیکھ کر وقت کے بادشاہ بھی کھڑے ہوتے رہے ہیں، وقت کا امام بھی کھڑا ہوتا رہا ہے، اور قیامت تک جس کے چہرے اور جس کے بدن میں مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی کرنیں جگمگاتی رہیں گی، زمانہ اس کا احترام کرتا رہے گا۔ بہت اچھا ہے، ختم ہونے والا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حضرت امام زین العابدین آئے تو وقت کا بادشاہ کھڑا تھا حجر اسود کے سامنے، کسی نے راستہ نہ دیا، لیکن نبی کا لاڈلا جس وقت تشریف لایا تو گویا کہ خانہ کعبہ نے خود لوگوں سے کہا سامنے سے ہٹ جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کا لال آ رہا
ہے، محافظ کعبہ اللہ اکبر کبیرہ اس کی اولاد آ رہی ہے۔ تو یہ اہم بات ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے خاندان کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا۔ اب وہ حضرت عبد المطلب جس وقت تشریف لائے اپنے تخت پر بیٹھا نہ رہ سکا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات 1 گھنٹے کو ہونے آئی اور میں نہیں کر سکا آپ سے گفتگو میں، بہت معذرت خواہ ہوں، میں عنوان پورا نہیں کر سکوں گا، لیکن چلیے جہاں تک وقت اجازت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے 200 اونٹوں کو قید کر لیا ہے۔ اس نے کہا آپ عجب آدمی ہیں، میں بڑا متعجب ہوں کہ میں نے سوچا تھا کہ کعبے کے بارے میں کوئی بات کریں گے، کوئی ملکی سطح پر کوئی بات ہوگی، لیکن آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، آپ اپنے اونٹوں کو چھڑانے آئے ہیں۔ حضور کے دادا کا جواب سنو، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں ابرہا دراصل اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اونٹوں کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ جو کعبے کا مالک ہے، جب تو کعبے کے سامنے آئے گا تو تجھے پتہ لگے گا کعبے کا مالک ہوتا کیا ہے، پھر تجھے پتہ چلے گا کعبے کا مالک۔ بہت اچھا۔ یہ ایمان تھا کس کا؟ حضور کے دادا کا۔ جن کے ایمان پر ڈسکشن کرتے ہو یہ ان کا ایمان۔ بہت اچھا ہے، زندہ باد۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کعبے کے سامنے۔ پوچھئے علماء سے، تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیے البدایہ والنہایہ ہے، ابن خلدون ہے، آپ پڑھیے دیکھیے ابن شام ہے۔ حضور کے دادا نے قسم کھائی تھی نہیں کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد نرینہ دے گا میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کروں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضور کے دادا نے کہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کروں گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضرت مریم بنت عمران ان کی والدہ پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اپنے بچے کو تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی، لیکن یہ حضور کے دادا ہیں، کہتے ہیں میں وقف نہیں کروں گا، میں تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب انہوں نے یہ بات کر لی۔ جس وقت 10 بیٹے ہوئے حضرت عبد المطلب کے، اور اس میں میرے آقا کے والد حضرت عبداللہ ہیں، جن کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ وہ جس سوکھے ہوئے درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں وہ درخت سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں، اگر عقیدہ میرا موضوع ہوتا میں ابھی اس بات کو سائنٹیفک اعتبار سے ثابت کرتا، لیکن چلیے میں آپ کو کہتا ہوں وہ جس گلی سے گزر جائیں اس کی عورتیں جو ہے وہ تمنا کریں کاش ان کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے۔ حضور کے والد کا حسن، اگر کسی کو اس بات کو سمجھ میں دشواری ہو سمجھنے میں تو مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹوں کا حسن اس دور کے اندر دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ حضرت علی رضا کا چہرہ پڑھیے کتابوں میں آپ کو پتہ چلے گا، نبی کا وہ شہزادہ جس وقت نیشا پور کی سرزمین پر آیا اس کے چہرے کو دیکھ کے لوگ غش کھا کر زمین پر گرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے نبی کے بیٹوں کی بات تو الگ ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلاموں کا چہرہ دیکھ کر کل بھی دنیا ایمان لاتی تھی، آج بھی ایمان لاتی ہے۔ اور ایک چہرہ جو ماضی قریب میں گزرا جسے تاج الشریعہ کے نام سے جانا جاتا، جن کے چہرے کو دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ، جن کے حسن کو دیکھ کر لوگ ایمان لاتے رہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ نہیں ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیے کیوں ہے؟ جب نبی کے غلاموں کو یہ خوبصورتی ملی ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کے والد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے والد کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹوں 10 بیٹے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی راہ میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ تو بیٹوں نے کہا ہم حاضر ہیں، آپ قربان کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قرعہ ڈالوں گا، پرچہ ڈالوں گا اور پرچی نکالوں گا، جس کا نام نکلے گا اس کو قربان کروں گا۔ سب کا نام ڈالا تو نام حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ یہ میں ان کا ایمان بتا رہا ہوں، ان کا نام نکل آیا۔ جب نام نکل آیا تو ان کو لے کر وہ قربان گاہ کی طرف چلے۔ سرداران مکہ ان کے پیچھے پیچھے دوڑے، کہا اے عبد المطلب یہ رسم تو نہ ڈالو، یہ پرمپرا تو نہ ڈالو، یہ تمہارا جگر ہے، یہ تمہارا ایمان ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو لیکن تمہارے بعد ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے یہ رسم نہ ڈالو، یہ پرمپرا شروع نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تو میں ضرور اپنی اس رسم کو، اس قسم کو پورا کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی
نہ کوئی بدل ہوتا ہے، ہم اس کا بھی کوئی بدل، کوئی حل اس کا تلاش کر لیں گے اس قسم کو پورا کرنے کا، تم پریشان نہ ہو۔ حضرت عبد المطلب نے انہیں 2-4 دن کا وقت دے دیا کہ تم کو میں وقت دیتا ہوں، تم کو اس کا حل پیش کرو۔ انہوں نے ان کی ضد پر، ان کے اصرار پر وہ علماء یہود کی طرف متوجہ ہوتے رہے کہ پتہ چل جائے کہ اس کا کوئی حل ہمارے پاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا یہ بات قابل غور ہے کہ عرب کے جاہلوں کو بھی معلوم تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پھنس جائے تو ہمیں آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کی طرف جانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ان کو بھی معلوم تھا کہ جن کو آسمانی کتابوں کا کوئی علم ہے، خواہ وہ ناتمام ہو خواہ وہ ادھورا ہو، لیکن ان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یا وہ حجاز کی حرافہ کے پاس گئے جس وقت وہ خیبر میں تھی، مختلف روایتیں ہیں کہ اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ بتاؤ اس کا حل کیا ہے۔ اس نے کہا میرا تابعی آئے گا تو میں بتاؤں گی۔ اس دوسرے دن اس کا تابعی آیا، ان کے جو ریسورسز تھے، جو جانکاریوں کے طریقے تھے وہ کیا تھے، یہ ایک موضوع ہے کہ پچھلے دور میں جو کاہن ہیں یا یہود کے علماء ہیں یا عیسائیوں کے علماء ہیں، ان کے پاس ایسے کیا سورسز تھے جن کے ذریعے سے وہ ایسی باتوں کو بتا دیا کرتے تھے جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ سن رہے ہیں آپ بات کو یا نہیں سن رہے؟ یہ بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جس وقت آپ کے سامنے کوئی آپ کے دل کا حال بیان کر دے تو آپ اس کے مرید بن جاتے ہیں۔ آپ ہی وہ ہیں کہ صاحب کوئی چمتکار دکھا دے تو ہماری قوم اس کے پیچھے دیوانہ وار دوڑنا شروع ہو جائے۔ ہماری ہی قوم کا یہ حال ہے کہ صاحب میں ایسے مسلمانوں کو بھی جانتا ہوں جو مسلمان ہو کر غیر مسلموں سے تعویذ لیتے ہیں کہ کاروبار اچھا چلنے لگ جائے۔ یاد رکھنا یہ بات خیال میں آئے کہ مسلمان ہو کر اگر تم کسی غیر کے سے جو ہے وہ تعویذ لیتے اور دعا کراتے ہو کہ تمہارا کاروبار ٹھیک ہو، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے دل میں ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس کا علاج کرو، خدا کے لیے اس کا علاج کرو۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس سرزمین پر قدم رکھ دے اس کے قدم کی برکت سے وہ زمین سے سبز و شاداب ہو جائے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، مسلمان وہ نہیں ہوتا جو غیروں سے دعا کراتا پھرے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ میں، آپ کے بزرگوں کی تاریخ میں، خواہ وہ عالم رہے ہو یا نہ رہے ہوں، لیکن اللہ نے ان کو ایمان ایسا دیا ہوا تھا کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ کے نکلتے تو غیر مسلم عورتیں بھی مسجدوں کے باہر کھڑی ہو کر ان سے دم کرانے کے لیے جو ہے وہ موجود ہوتی۔ لیکن آج اگر ہماری قوم کے نوجوان کسی غیر کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ صاحب یہ دل کا حال بتانے والے ہیں، یہ پرچہ بنانے والے ہیں اور یہ پرچہ بتا کر کے دل کا حال بتا دیتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا کہ تم اپنے ایمان کا محاسبہ کرو۔ جس وقت دجال آئے گا وہ دجال بظاہر تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھائے گا کہ یہ ماں باپ کو میں نے زندہ کر دیا، اس وقت کیا ایمان کا سودا کر ڈالو گے؟ نہیں، مومن چمتکار کو دیکھ کر ایمان نہیں لایا، بلکہ مومن کی پہچان یہ ہے الذین یؤمنون بالخیر، یہ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے ایمان لائے ہیں۔ دیکھا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر ایمان لاؤ، شریعت پر ایمان لاؤ، جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے اس پر ایمان لاؤ، جو طریقہ شریعت ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اصل بات ہے، اس پر توجہ کرو۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے اور انہوں نے جا کر ان سے پوچھا کیا حل ہے۔ اس کے پاس اس کا جو بھی شخص تھا یا جو بھی اس کا جو ہے وہ تابعی تھا وہ آیا، اس نے دوسرے دن سرداران مکہ سے کہا کہ بتاؤ تمہارے ہاں ایک شخص کی دیت کتنی ہے، یعنی اگر کوئی کسی کا قتل کر دے ورثہ معاف کرنا چاہیں تو دیت کیا بنتی؟ اس نے کہا دیت ہے 10 اونٹ۔ کہا پھر ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ ایک طرف 10 اونٹوں کو رکھو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام رکھو، پرچی ڈالو، اگر تو اونٹوں کا نام نکل آئے تو ان کے بدلے میں 10 اونٹوں کو قربان کر دینا، قسم پوری ہو جائے گی، اور اگر حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دینا، پھر پرچہ ڈالنا، پھر اگر نام اونٹوں کا نکل آئے 20 اونٹ قربان کر دینا، ورنہ اگر ان کا نکل آئے تو پھر 10 اونٹ بڑھا دینا۔ وہ سمجھ گئے، واپس آ گئے، آ کر جناب عبد المطلب سے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب ہم اس طرح کریں گے، اور وہ پرچہ ڈالتے 10 اونٹوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا۔ جب پرچہ نکالا تو نام حضور کے والد حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ اب لوگوں کا دل دھڑکنے لگا، پھر پرچہ ڈالا تو 10 اونٹ اور بڑھانے پڑے، پھر پرچہ ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ 30 اونٹ، 40 اونٹ، 50 اونٹ، یہاں تک کہ 90 اونٹ ہو گئے، پھر پرچہ ڈالا، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 10 اونٹ بڑھائے 100 اونٹ ہو گئے۔ ایک طرف 100 اونٹ ہیں، ایک
ایک طرف مصطفیٰ جان رحمت کے والد گرامی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوگوں نے جو ہے وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جب پرچہ نکالا تو اس مرتبہ نام جو ہے وہ اونٹوں کا نکل آیا. جب اونٹوں کا نکل آیا تو اب میں حضرت عبد المطلب کا ایمان بتانے چلا تھا. وہ نام نکل آیا تو سرداران مکہ نے, مکے کے لوگوں نے کہا اے عبد المطلب, قبیلوں کے سرداروں نے کہا اے عبد المطلب مبارک ہو, تمہارے بیٹے کی جان بچتی ہے اور اس کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کرو. اب حضرت عبد المطلب کہتے نہیں نہیں, 10 مرتبہ نام اونٹوں کا نکلا ہے, 10 مرتبہ نام میرے بیٹے کا نکلا ہے اور 1 مرتبہ اونٹوں کا نام نکلا تو میں کیسے اونٹوں کو قربان کر دوں؟ میں 3 مرتبہ پرچہ ڈالوں گا. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میرے بیٹے کی قربانی نہ دے کر اونٹوں کی قربانی دی جائے تو 3 مرتبہ اونٹوں کا نام نکلے گا. اب جب پرچہ ڈالا تو پھر اونٹوں کا نام نکل آیا, پھر پرچہ ڈالا تو لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے کعبے کے رب اس خوبصورت چہرے والے کو بچا لے. پھر پرچہ ڈالا تو پھر جو ہے وہ نام اونٹوں کا نکل آیا تو حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کو قربان کر دیا گیا. حضور نے خود ارشاد فرمایا میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں, ایک ذبیح کا نام اسماعیل ذبیح اللہ ہے اور دوسرے بیٹے کا نام ابن عبد المطلب عبداللہ ہے. میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. یہ ایمان ہے حضور کے دادا کا. وہ ابرہہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے آپ کو کعبے کی فکر نہیں, کعبے کا جو مالک ہے وہ کعبے کو بچائے گا. میں اونٹوں کا مالک ہوں, اونٹوں کے بارے میں بات کروں گا. اس نے اونٹ چھوڑ دیے. جب اونٹ چھوڑے تو حضرت عبد المطلب لے کر اونٹ کو چلے اور واپس آ گئے اور فرمایا کہ مکے والوں سے تم پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ یا جو بھی جس کو آپ کا ذوق قبول کرے, جس روایت کو یہاں سب علم والے لوگ بیٹھے اس کو قبول کر لیں. اور وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور جس وقت وہ ہاتھی کا لشکر لے کے کعبے کے سامنے آیا, جس وقت وہ کعبے کے سامنے آیا, توجہ ہے آپ کی, میں ختم کر دوں؟ نہیں آپ کہیے میں یہی ختم کر دوں. جو میلاد بیان کرنا تھا اس کو بیان کر دوں, بس وہ بیان ہو جائے. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں, ہاتھ اٹھا کے سب لوگ بولے, سب زندہ ہے. وہ کعبے کے سامنے آیا. جب کعبے کے سامنے آیا تو قرآن کہتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا. محمد آباد والوں کبھی غور کرو, ابابیل چھوٹی سی چڑیا ہے. اے اللہ, ہاتھیوں کے بدلے میں یہ چھوٹی سی چڑیا بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ, ہاتھی کے بدلے میں بھیجنا تھا تو کوئی ڈریگن بھیج دیتا, کوئی ڈائناسور بھیج دیتا, کم سے کم شیر بھیج دیتا. یہ چڑیوں کو کیوں بھیجا ہے؟ محمد آباد والوں, اللہ کہتا ہے میرے بندوں, جب ہم کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجتے, کبھی کوئی مچھر بھیج دیتے ہیں, کبھی ابابیل کا لشکر بھیج دیتے ہیں تاکہ دنیا میں حکومت کرنے والے اس انجام کو دیکھ کر تھرتھراتے رہیں. ظلم کرنے والے, جبر کرنے والے اور اللہ اکبر کبیرہ لوگوں کے گھر توڑنے والے اس بات کو دیکھ کر اندازہ لگاتے رہیں کہ جب ہم حاکموں کو برباد کرتے ہیں, جب ہم ظالموں کو برباد کرتے ہیں, ان کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجتے, بس کبھی کوئی مچھر بھیج دیتے. آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک لنگڑا مچھر بھیجا ہے نمرود کے لیے, اور نمرود کون ہے بادشاہ؟ پوچھئے علماء سے. اکبر و سلاطین الارض جس کے بارے میں کہا گیا ہے, جن بادشاہوں کے بارے میں, اس میں نمرود بھی ایک بادشاہ ہے. زمین کے زیادہ تر حصوں پر جس کی حکومت ہے. دربار کا آداب یہ ہے کہ جو دربار میں جائے جھک کر سجدہ کرے, لیکن اللہ جب کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ, وہ لوگ جو آ کر سجدہ کرتے تھے وہ نمرود کے دربار میں آ کر اس کے سر پر جوتے مارتے ہیں. اللہ جب کسی کو ذلیل اے ظالموں, وقت کے ظالموں سے کہتا ہوں, اللہ اکبر, جبر کرنے والوں سے کہتا ہوں, تمہارا مذہب کوئی بھی ہو سکتا ہے, تمہارا دھرم کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں کوئی آپ کے جو ہے وہ آپ کے ایمان پر, آپ کے مذہب پر یہ بات نہیں کرتا, لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا. عربی کا مشہور مقولہ ہے الملک جو ہے وہ کہا گیا یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم. حکومت کفر کے ساتھ تو چل سکتی ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. جب بھی قوم پر ظلم کیا جائے گا, لوگوں کے گھر توڑے جائیں گے, لوگوں کی جھوپڑیاں اجاڑی جائیں گی, لوگوں کا دل زخمی کیا جائے گا, چاہے وہ قوم ہندوؤں کی ہو, چاہے وہ قوم عیسائیوں کی ہو, چاہے وہ قوم یہودیوں کی ہو, چاہے وہ قوم مسلمانوں کی ہو, اگر بیجا کسی کا دل دکھایا جائے گا تو یاد رکھنا وہ کبھی ابابیل کا لشکر بھیجتا ہے, کبھی مچھروں کا لشکر بھی بھیج سکتا ہے. وہ جس طرح چاہے وقت کے ظالموں کو اس طرح برباد کر سکتا
ہے، اس لیے ظلم کرنے سے بچو، ظلم کرنے، اور ظلم صرف حاکم نہیں کرتے، اگر تم کوئی پڑوسی ہو، تمہارا کوئی پڑوسی ہے نا، اس پر بھی ظلم کرنے سے بچو، تمہارا کوئی اللہ اکبر امپلائی ہے، اس پر بھی ظلم کرنے سے بچو، تمہارا کوئی شاگرد ہے، اس پر بھی ظلم کرنے سے بچو، تمہارا کوئی نوکر ہے، غلام ہے، اس پر بھی ظلم کرنے سے بچو، ظلم کرنے سے بچو، چہ جائے کہ کوئی ماں باپ پر ظلم کرے، کوئی بھائی بہنوں پر ظلم کرے، اللہ اکبر کبیرہ، ظلم کی تاریخ بڑی خطرناک ہے، جب جب ظلم کیا گیا ہے اس کا نتیجہ بہت خطرناک ہوا، وہ کعبہ توڑنے آیا تھا، ابابیل کا لشکر بھیج دیا گیا، اور ابابیل لے کر کیا آئے ہیں، ان کے چونچ میں ایک پتھر ہے جس کو قرآن کہتا ہے من سجیل، یہاں پتہ نہیں آپ اس بات کو سمجھیں گے یا نہیں، لیکن سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ علامہ ساوی نے اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے، بلکہ جلال الدین محلی کا یہ حصہ ہے تفسیر جلالین میں، اور بھی دیگر تفسیر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ جو سجیل ہے نا، یہ جو ہے وہ عربی میں اس لفظ کو نیچرلائز کیا گیا ہے، یہ لفظ ہے سنگ گل، یعنی یہ حبشہ پر کبھی فارسیوں کی حکومت ہے نا، پرشینز کی، پرشینز افریقہ کے لوگ شکار کرتے ہیں، کیچڑ کے پتھر بناتے، اس کو آگ میں پکا کر اس سے شکار کرتے ہیں، اور اس سے وہ شکار کرتے تھے، وہ مٹی کے پتھر، کیچڑ کے پتھر یہ لائے گئے ہیں ابابیلوں کے منہ میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حاکم کسی بھی ملک پر حکومت کرے، جاتے وقت کوئی چیز چھوڑ کر جائے نہ جائے، لیکن الفاظ چھوڑ کر جاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی چیز چھوڑ کر جائے یا نہ جائے، الفاظ چھوڑ کر جاتا ہے۔ میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں، بڑے بڑے اردو سے نفرت کرنے والے، اردو کا گلا گھونٹنے والے اور اردو سے سخت مخالفت کرنے والوں کو میں دیکھتا ہوں، وہ اپنے لیکچر میں، اپنے پروچن میں جس وقت گفتگو کرتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں یہ اتفاق کی بات ہے۔ ان سے پوچھو یہ اتفاق کا مطلب کیا ہے، یہ کون سی کی لینگویج ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حکومت رہی ہے نا 800 سال، اس کا اثر آج میں آپ، اگر میرا موضوع اردو نہیں ہے، زبان میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ اردو زبان ہندوستان کی سرزمین پر یا فارسی اور اردو کا جو مکسچر ہے، جو امتزاج ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کو چھوڑ کر کوئی ایک گلاس پانی بھی نہیں طلب کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس زبان کی زنجیروں میں ایسا جکڑا ہوا ہے یہ ملک۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو بڑی خوبصورت اور بڑی اچھی بات ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، تاریخیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، شہروں کے نام تو بدلے جا سکتے ہیں لیکن تاریخ نہیں بدلی جا سکتی، تاریخ بہرحال باقی رہتی ہے۔ اس لیے وہ پتھر لائے گئے اور اس کو مارا، اور جب مارا تو کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ پتھر پڑتے ہی وہ ہاتھی بلاسٹ ہونے لگے، لوگ بلاسٹ ہونے لگے، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے چری ہوئی گھاس۔ اور علامہ ساوی کہتے ہیں کہ یہاں قرآن نے حسن بلاغت کی وجہ سے ایک لفظ سے اعراض کیا ہے، ورنہ اس کا مطلب چرا ہوا کھیت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے گوبر، یعنی جس وقت جانور کسی چیز کو کھا لے، اس کو ہضم کر لے اور ہضم کر کے نکالے، اس کو آپ ایڈریس نہیں کر سکتے کہ یہ گھاس ہے کہ کھپڑ ہے کہ روٹی ہے یا کیا ہے، آپ نہیں پتا پائیں گے۔ قرآن نے اعراض کیا ہے اس نے فساد کی وجہ سے، ورنہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا ہے کہ ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کبھی انسان بھی تھے یا نہیں تھے، وہ کبھی جانور بھی تھے یا نہیں تھے۔ یا اللہ یہ تو نے کیوں کیا ہے، یہ کس وجہ سے کیا ہے؟ اب اس بات کو سن لو، میری بات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے الم تری کیف فعل ربک، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے رب نے، آپ کے رب نے۔ میں کہتا ہوں یا اللہ تو تو سارے عالمین کا رب ہے، تو نے تو چلتے ہی کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تو سارے عالمین کا رب ہے، تو حضرت آدم کا بھی رب ہے، تو حضرت موسیٰ کا بھی رب ہے، تو حضرت ابراہیم کا بھی رب ہے، لیکن یہاں یہ فعل ربک، تیرے رب نے، یہ اس صفت کے اظہار کی ضرورت کیا تھی؟ اس پر توجہ کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ خاص بات ہے، دیکھو رب جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ جو اسماء صفاتیاں ہیں، یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھئے، اس میں سے بعض جو نام ہیں وہ صفات حقیقیہ میں سے ہیں اور بعض اضافیہ میں سے ہیں۔ جس طرح اگر صفات حقیقیہ کی بات کی جائے وہ کیا ہے؟ جیسے اس کا نام ہے حی،
قیوم، توجہ ہے یا نہیں؟ بے شک۔ سن رہے ہو یا نہیں؟ یہ وظیفہ بھی لیتے جاؤ، اگر تقریر پڑھنے نہیں پڑی کم سے کم یہ وظیفہ تو سمجھ میں آئے گا۔ یا حی یا قیوم، یہ ایسے اس کے نام ہیں کہ ہر آن میں، ہر شان میں، ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر وقت جب سے وہ ہے بے شک بے شک، تب سے اس شان کا اظہار ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے 11ویں شریف شروع ہونے کے قریب ہے، سلسلہ قادریہ میں یا حی یا قیوم اسم اعظم گردانے گئے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ مرید ہیں کسی بھی سلسلے سے، حضور حافظ ملت کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کی چھتر چھایا میں، یا آپ کے یہاں بھی علماء ہیں، مدرسے ہیں، یا حی یا قیوم یہ اس کے ایسے نام ہیں، خود میرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں یہ میرے سلسلے کے اندر اسم اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور صاحب مدارک نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو سمندر پھاڑا تھا یا حی یا قیوم کہہ کے، اللہ اکبر، حضرت آصف بن برخیہ جو تخت بلقیس لائے تھے وہ یا حی یا قیوم کے عامل تھے۔ میدان بدر کے دن اوروں کے وظیفے الگ تھے، لیکن میرے آقا اپنی عریش بدر میں جو وظیفہ کرتے تھے وہ یا حی یا قیوم کا وظیفہ۔ اگر کسی سلسلے سے مرید ہو تو اس کے وظائف بھی کچھ یاد کر لو۔ یہ یا حی یا قیوم ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو اگر کوئی سچا قادری کسی مردے کے سامنے پڑھ کر غوث پاک کی طرف لو لگا کر دعا کرے یا اللہ میرے پیر کے صدقے میں سے زندہ کر دے، خدا کی قسم اللہ چاہے گا وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ توجہ، میں یہ خود کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے بزرگوں کی بات کہہ رہا ہوں جس کو کتابوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ اپنے دل سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو دلائل سے، سائنس سے ثابت کروں، لیکن یہ اتنا خوبصورت وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ اسی طرح اس کے کچھ نام ایسے ہیں جو اضافی اس کی صفت، یعنی کہ اس کا اظہار، شان تو اس کی وہی ہے لیکن اس کا اظہار اس وقت ہوگا جب ظاہر ہے کہ جو اضافی صفات ہیں ان اضافیہ میں سے ان کے لیے مضاف الیہ چاہیے۔ یعنی رب یہ وہ صفت ہے کہ جس کے لیے، یعنی رب کہتے ہیں پالنے والے کو، جب کوئی پلنے والا ہوگا تو اس صفت کا اظہار ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سن رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ چلیے آپ کو سمجھاتا ہوں آسان مثال سے۔ بتاؤ ہر بچے کے اندر، نوجوان کے اندر، مرد کے اندر باپ بننے کی صفت موجود ہے یا نہیں؟ بولو موجود ہے یا نہیں؟ باپ بننے کی صفت تو موجود ہے لیکن اس کا اظہار کب ہوتا ہے؟ جس وقت وہ حقیقی طور پر باپ بنتا ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے جس کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اس کے اندر صفات تو موجود ہے لیکن وہ باپ کہلوا نہیں سکتا ہے، باپ وہی کہلوائے گا جس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ممکن ہے کسی شخص کے 10 بچے ہوں اور اس کے بڑے بیٹے کا نام جو ہے وہ راشد ہو یا شاہد ہو، کسی کا شاہد نام ہو، برا نام مانے، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس کے دروازے پر آپ جائیے تو جا کر کے آپ کہیں گے راشد کے ابا موجود ہیں؟ بولیے آپ یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے کہ بھائی اس کے بڑے بیٹے کا نام ہے راشد؟ آپ کہیں گے راشد کے ابا موجود ہیں؟ اندر سے اس کی خاتون کہتی ہے کہ راشد کے ابا موجود نہیں۔ اب جب وہ آپ واپس آ گئے تو اس کے 9 بیٹے اپنی ماں کا دامن پکڑ لیں، میری ماں اگر وہ راشد کے ابا ہیں تو باقی لوگوں کے ابا کون ہیں؟ اب ماں کیا جواب دے گی؟ ماں کیا جواب دے گی؟ ماں کا جواب کیا ہوگا؟ ماں کہے گی بیٹا تیرے باپ کے اندر باپ بننے کی صفت موجود تھی لیکن جو پہلی مرتبہ اس کو باپ کہلوانے کا سبب بنا ہے وہ راشد ہے، اس لیے اب ساری زندگی اسے راشد کا ابا کہا جائے گا، حالانکہ وہ ابا تو تیرا بھی ہے۔ میرا رب کہتا ہے محبوب میں آدم کا بھی رب ہوں، میں موسیٰ کا بھی رب ہوں، ابراہیم کا بھی رب ہوں، لیکن جس کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے وہ تو ہے، اس لیے میں نے کعبے کا رب بن کے یہ کام نہیں کیا، تیرا رب بن کے یہ کام کیا ہے کہ فیل والوں کو برباد کر۔ بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی؟ محنت کی ہے میں نے آپ کے اوپر کچھ دیر کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ کہا کہ پیدا تجھ کو کیا ہے سب سے پہلے۔ اب یہ بات آپ کو یہاں سے سمجھنی ہوگی جو میں میلاد کی بات کرنا چاہتا تھا کہ میلاد کے 3 مرحلے ہیں حضور کے ظہور کے، ایک ہے خلقت مصطفیٰ، تخلیق مصطفیٰ، ایک ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے بعثت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد مصطفیٰ سے پہلے تخلیق مصطفیٰ کو سمجھنا ہوگا کہ جو ہے وہ تخلیق مصطفیٰ کب ہوئی ہے۔ اب جس وقت ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، ایک جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اس پر اعتراض کرنے۔ جس وقت ہم یہ کہتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا،
ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے صاحب اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، یہ حدیث سے بات آپ کرتے ہیں؟ تو حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا، حدیث میں یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے لوح کو پیدا فرمایا، حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا، تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا؟ یہ بات قابل غور ہے محمد آباد والوں، یہ بات سمجھ کر جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب حدیثیں بظاہر متضاد ہوں تو محدثین اسے تطبیق دیتے ہیں، جیسے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بتاؤ میدان محشر میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ کون سا سوال ہوگا؟ آپ بتائیے، آپ میں سے کسی کو معلوم ہو سب سے پہلے میدان محشر میں کون سا سوال ہوگا؟ آپ کہیں گے وہ نماز کا سوال ہے کہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، روز محشر کی جاگداز بوت اولی پوچھش نماز بوت، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ حدیث ہے۔ لیکن یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے قتل کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے قاتل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب بتاؤ، دو حدیثیں بظاہر متضاد نظر آ رہی ہیں، تطبیق دیا جائے گا کیسے؟ محدثین کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ حقوق اللہ میں جو پہلا سوال ہے وہ نماز کا سوال ہے، حقوق العباد میں جو پہلا سوال ہے وہ قتل کا سوال ہے۔ پتا چلا کہ جب کئی حدیثیں ایک ہی مفہوم کی سامنے آ جائیں تو پھر محدثین کا کام ہے تطبیق دینا۔ اگر میں محدثین کی زبان میں اس حدیث کو تطبیق دوں گا آپ کی رات ختم ہو جائے گی۔ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں موضوع ختم نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ آپ کو شاعری سننے کا بڑا شوق ہے، تو میں محدثین کی زبان میں نہیں بلکہ کسی شاعر کی زبان میں اس حدیث کو تطبیق دے دیتا ہوں، لیکن میں کسی اور شاعر کی بات نہیں کرتا، اس شاعر کی بات کرتا ہوں جس نے کبھی کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شاعر کی بات کرتا ہوں جس نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس شاعر کی بات کو جس نے کہا تھا وہ اگر آج بھی براہیم سے ایما پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، اس قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال کی بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لوح کو پہلے پیدا کیا، قلم کو پہلے پیدا کیا، عقل کو پہلے پیدا کیا، کتاب کو پہلے پیدا کیا، یا آپ کے نور کو پہلے پیدا کیا؟ اس پر اگر کوئی الجھا ہے تو اقبال کا یہ شعر سنیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ حضور دراصل لوح بھی آپ ہی کا نام ہے، قلم بھی آپ ہی کا نام ہے، آپ کا وجود ہی الکتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب اس پر بات کریں گے تو بات لمبی جائے گی، لیکن ایک حدیث حضور فرماتے جب قلم کو پیدا کیا تو اللہ نے قلم سے کہا قلم لکھ، قلم نے کہا یا اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر قلم ہی سب سے پہلی تخلیق ہے تو وہ کیا ہو چکا ہے جسے لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہا وہ ہے کیا؟ کہا وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے جو قلم سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، نوح سے پہلے، آدم سے پہلے، سب سے پہلے خالق نے جس کو پیدا کیا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے۔ تبھی تو میرے امام پکار کر کہتے ہیں، اور کیا خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا۔ بہت اچھا ہے، زندہ یہ باد بات زندہ جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ دراصل یہاں سے شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے میری توجہ کو ڈائیورٹ کیا۔ اس شروعات میں چلا گیا کسی اور طرف کہ آپ سے کوئی اور بات کروں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں گھوم کر وہیں پہنچا جہاں مجھے آنا تھا۔ میں نے کچھ باتیں اس پر عرض کر دی ہیں، میں سمجھتا ہوں وقت بھی کافی ہوا ہے، اور آپ مجھ سے پہلے بھی جناب قاری روح الامین صاحب سے گفتگو سن چکے ہیں، تو اب آپ شاید جو ہے وہ بوجھ محسوس کرتے ہوں گے۔ اور ویسے بھی خطابت کا اصول یہ ہے کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جس وقت خطابت یا محفل ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں میں سننے کی کسک باقی ہو اور محفل ختم ہو جائے، یہ نہ ہو کہ لوگ صاحب اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں اور ہم جو ہے وہ سناتے ہی جائیں، تو یہ نہیں ہونا، اس لیے میں اس کو پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ 1-1.5 گھنٹے کا وقت ہو گیا ہے، کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے عقیدے کو سنبھالیے اور سمجھیے کہ یہ ساری چیزیں جو عقیدے کی بنیاد پر، اور اس دور کے اندر آپ دیکھیں گے کیسی کیسی چیزیں۔ ابھی ایک صاحب مفتی کہا جاتا ہے ان کو پاکستان میں، دوسروں کی جماعت کے ہیں وہ، انہوں نے کتنی خطرناک بات کی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔
دیکھیے عربی ہو یا اردو ہو یا فارسی ہو، کسی بھی زبان کے اندر یہ بات قابل غور ہے. اگر آپ اردو بولتے ہیں تو اردو میں ایک قاعدہ ہے جسے تہنید کا قاعدہ کہا جاتا ہے. جب ہم دوسروں کی زبان کو نیچرلائز کرتے ہیں، اپنی زبان میں ڈھالتے ہیں، بعض اوقات اس کے معنی بدلتے ہیں، اس کے مفہوم بدلتے ہیں. اس طرح فارسیوں کے ہاں ایک طریقہ ہے زبان کو بدلنے کا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ہماری ہی کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ جان رحمت کا، مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ دماغی طور پر یہ نابالغ ہے. لیکن آپ کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ایمان کی دیواروں کو توڑنے والوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. عقیدے کو توڑنے والوں سے اپنے عقیدے کو، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ محفلوں میں دل نہ لگائیں، محفلوں میں بیٹھنے کی عادت نہ ڈالیں، محفلوں میں بیٹھنے کا مزاج نہ بنائیں. مزاج بنائیے. اور محفلیں کبھی بھی یہ سوچ کر مت کیجئے کہ ہم سید صاحب کو بلائیں گے، ہم فلاں صاحب کو بلائیں گے تو ہمارا جلسہ کامیاب ہوگا. دیکھو میں ہاتھ جوڑ کر تم سے کہتا ہوں، خدا کے لیے سب کو بلاؤ، سب کی عزت کرو، تکریم کرو، لیکن دل میں ارادہ یہ رکھو، دل میں چاہت یہ رکھو، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اگر یہ سوچ کر آپ محفلیں منعقد کریں گے، اس محفل کی برکات سال بھر تک آپ کو ملتی رہے گی. کمیٹی والوں سے بھی کہتا ہوں آپ کو مبارکباد، آپ نے اتنا خوبصورت جلسہ کیا ہے، لیکن میں آپ کا مبلغ ہوں. اس وقت آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمیشہ اپنی نیتوں کو جلسے کے معاملے میں، محفلوں کے معاملے میں مخلص کرو، اچھا کرو، نیت پاکیزہ کرو. یا رسول اللہ ہم آپ کی محفل سجا رہے ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ میسر ہے وہ پیش کر رہے ہیں آپ کی میلاد کے لیے. اور خدا کی قسم اگر عقیدہ نیت سچی ہوئی اور اخلاص ہوا، اپنی نیت کے معاملے میں آپ مخلص رہے، مخلص رہے، تو یاد رکھیے کہ اس کی برکات آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی ملے. بہت اچھا. اور یہ بات کتابوں سے، بزرگوں سے، خلف سلف سے ثابت ہے کہ وہ محفلیں سجاتے رہے ہیں اور ان کو اس کی برکات اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا رہا ہے. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نعت شریف کے وقت ظاہر اتنے لوگ کھڑے تھے، ابھی بھی بہت سے لوگ ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، میں شکایت نہیں کرتا آپ سے، لیکن سڈنلی آپ کوئی خطیب بیٹھے اور آپ چلے جائیں بیچ سے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا اثر اس کے اوپر کیا پڑے گا. کہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں اور آپ مہمانوں کی اس طرح قدر کرتے ہیں، تو یہ تو ایک عجیب سا شعور ہے. تو اس لیے آپ اپنی محفلوں کو سویلائز کیجئے، مہذب کیجئے، اور اس کا ایک طریقہ کار بنائیے کہ ہمیں اس طرح سے محفلوں کو منعقد کرنا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے بولنے میں میری کم علمی کی بنیاد پر یا جو ہے وہ سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی بات ایسی میری زبان سے نکل گئی ہو، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میرے ساتھ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.